بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، قرآن مجید کے 3 صورتیں ایسی ہیں جو شخص رات سونے سے پہلے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس سے قبر کے عذاب کو ہلکا فرما دے گا یا دور فرما دے گا. اور یہ 3 صورتیں 30 آیات پر مشتمل ہیں. یہ تینوں صورتیں بہت چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن موت کے بعد انقلاب لانے والی صورتیں ہیں. انسان جب مر جائے، قبر میں رکھ دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرحوم کے دوست و احباب، رشتہ دار، عزیز، اقارب اس کے قبر پر مٹی ڈالتا ہے تو یہ مردہ ان بیلچوں کا اور مٹی ڈالنے کا آواز سنتا ہے، اور جب آخری بیلچہ ڈالا جا چکا، اب مزید قبر کی جتنی مٹی تھی وہ قبر پر جمع ہو چکی ہے. جب یہاں تک بات پہنچ جاتا ہے تو مردے کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ بس آخری بیلچہ مٹی کا بھی ڈالا جا چکا، اب ان سب کی واپسی کی تیاری ہوگی. مجھے تنہا میرے اعمال کے ساتھ اب سب کے سب اس قبر میں چھوڑ کر اپنی گھروں کو لوٹ جائیں گے. اب تنہا یہ ہوگا اور تنہا اس کے اعمال ہوں گے. کتنی سخت آزمائش کا وقت ہوگا، اس وقت یہ اچھے اعمال کو کتنا ترسے گا، اچھے اعمال کو کتنا یاد رکھے گا. اس لیے جو جتنے عزیز و اقارب تھے، نزدیک کے دور کے، سب چلے گئے. محبوب سے محبوب بیٹے بھی ایک رات اس قبر میں میرے ساتھ سونے کو تیار نہیں، وہ بھی جا چکا جن کے لیے میں نے زندگی بھر نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ آرام کو دیکھا، نہ راحت و مشقت کو دیکھا. میں نے اپنے آپ کو ایک کیا اپنے اولاد کی کامیابی کے لیے. آج وہ اولاد بھی مجھے تنہا چھوڑ کر وہ بھی جا رہے ہیں، اور یہ جتوں کی واپسی کے قدموں کے آہٹ بھی یہ مردہ سنتا ہے. جنت البقیع میں ایک شخص کے انتقال ہونے کے بعد جب اس کی تدفین کر دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب آئے، دعا مانگی، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ آنے والے لمحے اس پر آسان فرما، یا اللہ اس کی قبر کی تنگی کو راحت سے تبدیل فرما. یہ مانگتے مانگتے صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ کے چہرے پہ
رنگ متغیر ہونا شروع ہوا، کبھی پیلا، کبھی سفید، کبھی سرخ، مختلف کیفیات تھے اور توجہ قبر کی طرف تھی۔ صحابہ حیران تھے، کیا ہو گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر رک گئے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے، کیا ہو گیا؟ اب اس حیرانگی اور پریشانی میں آخر ایک صحابی نے ہمت کی، پوچھا یا رسول اللہ خیر ہے؟ صاحب قبر کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا ہے یا قبر کے اندر کوئی منظر آپ دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا نظارہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قبر کے لیے دعا کرو، تم سب مل کر دعا کرو کہ اس وقت اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا جیسے ہی ہم آخری بیلچہ مٹی کا ڈال چکے دعا میں مصروف تھے، اس وقت منکر نکیر پہنچ گئے تھے، ابھی ہم قبر سے پلٹے نہیں کہ سوال جواب شروع ہو چکا ہے۔ من رب کا، رب کس سے کہتے تھے دنیا میں؟ ما دینو کا، زندگی کس دین پہ گزری؟ ما تقول فی حق هذا الرجل، خوبصورت چہرہ سامنے کر دیا جائے گا، جانتے ہو اس کو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر زندگی اتباع کی سنت پر چلا ہے فوراً کہے گا کون نہیں جانتا اس سے، ہاذا، اگر یہاں ناکامی ہو گئی آگے بھی ناکامی ہی ناکامی ہے، بس اللہ اس قدم، اس منزل پر انسان کو کامیاب رکھے، ثابت قدم رکھے، پھر تو کامیابی ہی کامیابی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ مرحلہ سخت ہے قبر کا، لیکن جس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق جڑا ہے، زندگی میں اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی دین کو پہچان کر اسی پر چلنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر اس کی اتباع میں زندگی گزاری، تو پھر قبر کا مرحلہ بڑا آسان ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 صورتیں ایسی ہیں ہر انسان اس کی پڑھنے سے غافل ہے، اگر کوئی انسان ان 3 صورتوں کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، اگر ان 3 صورتوں کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرے، جو کہ 30 آیات پر مشتمل ہے، اللہ اس سے قبر کی تنگی کو دور فرما دیتے۔ نمبر 1 فرمائے سورۃ الدخان، یہ 25ویں پارے میں ہے سورۃ الدخان، موت و حیات کا تذکرہ ہے، اس میں آخرت کا ذکر ہے، اس میں کیا مرنے والے کیا اللہ پاک کس انداز سے ملیں گے، آگے چل کر کیا ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ یہ 30 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمایا ایک سورۃ الدخان اور دوسرا فرمایا سورۃ الملک تبارک الذی، یہ 30 آیات پر مشتمل ہے، اور تیسرا فرمایا سورۃ والفجر ولیال عشر والشفع واللیل اذا یسر، چھوٹی صورت ہے، یہ پارہ عامہ میں ہے، نصف کے قریب، آخری نصف اسی صورت سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی 30 آیات پر مشتمل ہے۔ فرمایا جو شخص سونے سے پہلے سورۃ دخان، سورۃ ملک، سورۃ فجر، 30 آیات پر مشتمل ایک چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، پڑھ کر سوئے گا، اللہ اس پر قبر کی مراحل آسان فرما دے گا، قبر کی تنگی اللہ اس سے دور فرما دے گا، قبر کی زندگی راحت میں تبدیل ہو جائے گا، منکر نکیر کے سوالات کے جواب اس پر آسان ہو جائیں گے، بہت آسانی کے ساتھ وہ مرحلے اس پر گزر جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، بظاہر دنیا کی زندگی ہے، گزر رہی ہے، گزر گیا ہے، کتنا باقی ہوگا؟ تو اس میں بھی اگر ہم نے ابھی بھی اللہ سے تعلق نہیں جوڑا، قرآن سے تعلق نہیں جوڑا، اپنی قبر کی، اپنی موت کی ہم نے پرواہ نہیں کی، پھر کب کریں گے؟ کون سا وقت اللہ دے گا؟ اس زندگی کے بعد ہمیں کوئی اور زندگی ملے گی جس میں ہم قبر کی تیاری کریں گے، موت کی تیاری کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے؟ یہی تو زندگی ہے۔
تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا تو کیا پورے عالم کی سلطنت ہے، رب العالمین، پورے عالمین کا وہ رب ہے، ایک خطے کا نہیں، پورے عالمین کا رب ہے۔ ہمیں تو صرف یہ دنیا نظر آ رہی ہے، اب اس کے اندر کیا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے۔ حیات الحیوان والے نے لکھا ہے، جس نے حیوانوں پر ایک تحقیق کی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ چونٹیا کہتے صاحب یہ تعویذ را کا پکور کی دی میشیان دی چیز زنی نفس متنگ سو، یعنی بسا اوقات اتنا سخت چونٹیاں تنگ کرتے ہیں کہ لوگ تنگ ہو کر مارے پھرتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دے، چونٹیوں سے ہم تنگ آ گئے، عاجز آ گئے۔ حیات الحیوان والوں نے لکھا ہے اگر زمین پر چونٹیاں سوراخ نہ کرتے، خدا کی قسم یہ زمین رہائش کے قابل نہ ہوتی۔ یہ جگہ جگہ سوراخ کر کے زمینوں میں، جگہ جگہ سوراخ کر کے زمین میں وہ سوراخ کر کے زمین کی بڑاس کو نکالتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک شخص کے دل میں کیا آیا، یہ موبائل رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے، اچھے استعمال ہو تو قابل رحمت ہے، اگر غلاظت کے ساتھ استعمال ہو اس سے بڑھ کر فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ گھروں کو اجاڑ دیا اس موبائل نے، بہت سے گھروں کو اجاڑ، اور بہت سے لوگوں کے لیے بہت ابھی مجھے کتنے حاجی آ کر ملے، کتنے حجاج آئے، کہتے خدا کی قسم قاری صاحب اگر آپ کی رہنمائی نہ ہوتی تو شاید ہم حج کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہچانتے۔ یعنی آپ یقین کیجئے رات کی 2 بجے میسج آ جاتا، رات کی 3 بجے میسج آ جاتا، رات کی 4 بجے مجھے میسج ملتا، یہ ہوا ہے قاری صاحب۔ ہم شیطان کو ابھی مار کے آ رہے، کوئی کہتے ہیں ہو گیا، کوئی کہتے ہیں نہیں ہوا۔ ایک عجیب افراتفری تھی حاجیوں کے بیچ میں، سیکھ کر تو کوئی حاجی جاتا نہیں ہے۔ مولوی صاحب راسر دے بس هغه به کوي چې څه کوي، زه ځینې خلاص یم. بابا نو مولوي صاحب خو به خپل حج کې هفته ستا خو به خپل یو ذمہ داری کا ایسے، یعنی آپ یقین کیجئے کہ میں موبائل میں اور پھر میں ان کو بتاتا، ایسا ہوتا تھا کہ 7 بندے ہیں، 3 پر صدقہ آ چکا ہوتا، 3 پر دم آ چکا ہوتا، 1 کا صحیح ہوتا، ایک ہی کمرے میں رہنے والے، پھر میں ان کی رہنمائی کرتا، یہ 3 یہ کام کرے، یہ 3 یہ کام کرے، یہ 1 صحیح ہے۔ کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں میری مسائل صرف سمجھانے کے لیے کہ موبائل سے اگر کوئی اچھا فائدہ اٹھائے تو کتنا اچھا فائدہ ہو سکتا ہے، تو کتنے لوگوں کی رہنمائی ہوگی خدا کا قسم، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، دوران عمر بیچ میں چھوڑ کر ایک طرف آ کر بیٹھ گئے، الو قاری صاحب دا مې وکړو، اوس 300 ته پاتې، 200 کم، قاری صاحب ها 300 ته مې وکړو، وڅلورم مې شروع کاوی چې اودس مې ګډوډ سو، وڅوک کوئی ولاړ سه اودس وکړه بیرته شروع کا، او څوک وایي یا په کوم ځای کې چې ختم شوي دي د هغه ځای څه شروع کا، پریشان یم زه څه وکړم۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایسی الجھ گئی کہ کیا کریں، وہاں رہنمائی والے نہیں ہیں۔ پھر ان کو میں بتاتا اگر 4 چکر کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو پھر جا کر وضو کر کے 5ویں سے شروع کرے، اگر 4 سے 3 پر وضو ٹوٹ جائے تو وہ جا کر اثرینہ وضو کر کے اثرینہ طواف شروع کرے۔ اب بظاہر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، الجھن کے شکار ہو جاتے، تو اس لیے میرے محترم دوستو یہ زحمت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ کتنے لوگوں کے حج صحیح ہو گئے، کتنے آئے گھر پر ملے کہ ذکر صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ حج ہم نے نہیں کیا، آپ نے کیا، اگر آپ کی رہنمائی نہ ہوتی تو شاید یہ حج ہم سے ادا بھی نہیں ہو سکتا۔
تو الحمدللہ کتنے لوگوں کے حج صحیح ہوئے. لوگوں کے بہت سے ایسے خواتین ہیں شوہر سے کہتے ہیں یہ مسئلہ قاری صاحب سے پوچھو، تو آج کل شوہر بھی شرم کی وجہ سے نہیں آتے ہیں. پھر بس اوقات وہ خود پوچھ لیتے تو موبائل ایک پردہ بھی ہو جاتے، بہت سے مسائل خواتین کے. پھر میں ان کو بتا دیتا ہوں بغیر اس کے آپ کون ہیں، کس کی بیٹی ہے، کس ضرورت اس کی کیا ہے. جو مسئلہ ہے وہ پوچھ لیتی ہے، میں مسئلے کا حل بتا دیتا ہوں. تو اب یہ کتنی رحمت ہے، کتنے خواتین کے لیے رحمت، کتنے جوان ہیں ان کے ساتھ عجیب مسائل پیش آتے، جوانوں کے پھر اپنے مسائل ہوتے. کسی گھر صاحب میں آپ کے قریب ہوں، آ جاتا ہوں، ڈرتے بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوتا ہوں، بس تعارف نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا ضرورت بھی نہیں ہے تعارف کرنے کی، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ پوچھا، میں نے رہنمائی کی تو الحمدللہ کتنوں کی بلا ہوا، کتنے کا رخ صحیح ہوگا، کتنوں کا دین صحیح ہوا. تو اس لیے میرے محترم دوستو اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کی رہنمائی مل جاتی ہے. تو اس لیے یہ دنیا کی زندگی کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں. اب کتنا عالم میں نے ذکر کیا، عالم بالا میں یہ جو سائنسدان ہیں یہ تو الف با تا سا میں ہیں، حیرت میں ڈوب گئی کہ آگے جب جاتے ہیں یا اللہ تیری اتنی وسیع کائنات. والسماء ذات البروج، خدا کی قسم اس آیت نے سائنس کی دروازے کھولے ہیں. اگر والسماء ذات البروج نہ ہوتا آج بھی سائنسدان زمین پر بیٹھے ہوتے. لیکن بہت سے لوگوں کی عقل مت ماری جاتی ہے. اب مجھے غالباً کل یا پرسوں کی بات، ایک فون آیا، بڑے اچھے سردار قوم کے اور بڑے سنجیدہ انسان ایک تک، اس کا فون آیا کہ کار صاحب یہ انڈیا، قریب انڈیا، اس کا کوئی سائنسدان ہے، وہ کوئی خلا کے قریب پہنچ گیا ہے یا پہنچ گیا ہے، کوئی چاند کے قریب پہنچ گیا یا پہنچ رہے ہیں. ہم کسی کے نہیں انکار کرتے ہیں، نہیں اقرار کرتے. حیرت ہوتی ہے. اس نے مجھے کہا کہ اتنا اللہ نے دماغ دیا ہے، خلا کو مسخر کر رہے، چاند کو مسخر کر رہے، کون کون سے سیارے ستاروں پر پہنچ رہے، لیکن پتہ چلا کہ اس کا خدا بندر ہے. یہ بندر کو اپنا خدا مانتا ہے. اتنا بڑا عقل، اتنا اللہ نے بڑا عقل دیا ہے کہ کہاں تک پہنچا کائنات، لیکن زمین پر اس نے بندر کو خدا بنایا. ان کو ہوا کیا؟ میں نے کہا اب ہوا کیا، میں کیا کہوں. یہ تو اللہ کی دین ہے جس کو اللہ نصیب فرمائے، جو نہ خلا میں جاتے نہ کچھ، لیکن زمین پر. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ کلمے کی دولت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، آپ یقین کیجئے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں نہیں. ہمارے مولانا یہ اپنے لاہور چوبرجی پر ان کا مدرسہ بھی ہے، بڑے بزرگ ہے، ذہن سے نکل گیا، بڑے ولی اللہ ہے. وہ ایک جگہ میں اور وہ اکٹھے تھے کہ پروگرام میں، تو وہ زیادہ پنجابی بولتے ہیں اکثر، بڑے ولی اللہ ہیں، بڑے اللہ کے عظیم ہیں. وہاں ابو داؤد شریف پڑھاتے جامعہ اشرفیہ میں، آج کل کی بات کر رہا ہوں. اور برجی پر لاہور میں جو مدرسہ ہے اس کے وہ محتمم بھی ہے. تو اس نے مجمع میں کہا کہ بھئی ایک بوڑھے کو کھڑا کیا، میں جی تاڑا کی مول ہے؟ اس سے یہ پوچھا، میں جی تاڑا کی مول ہے؟ اے بوڑھے میاں تمہاری کیا قیمت ہے؟ اس بوڑھے نے کہا ساڑا کوئی مول نہیں ہے، میرا کوئی مول نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. نہیں میاں جی 10 تاڑا کی مول ہے؟ اس نے کہا ساڑا کوئی مول نہیں ہے. پھر اس اللہ کے ولی نے کہا خدا کی قسم یہ بوڑھا جو کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے اللہ کے نزدیک اتنا بڑا قیمت ہے کہ کائنات پوری کی پوری ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، اللہ پاک دوسرے پلڑے میں اس اکیلے بوڑھے کو رکھ دے. خدا کی قسم جس پلڑے میں یہ بوڑھا ہوگا وہ باری رہے گا، کائنات والا پلڑا ہلکا ہو کر اوپر چلا جائے گا. اس لیے کہ اس کی دل میں جو کلمہ ہے
یہ جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے پوری کائنات کے مقابلے میں اس ایک کلمے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، خدا کی قسم بہت بڑی دولت ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک بات آپ کے لیے کہتا ہوں، آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے کہتا ہوں، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ ایک مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ ایک مرتبہ اس مسجد میں کلمہ ضرور پڑھو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمین، جتنی زمین ہے یہ سب زمین قیامت کے دن مٹ جائے گی سوائے مسجدوں کی زمین کی۔ یہ مسجد کی زمین جتنی ہے یہ قیامت کے دن مٹے گی نہیں۔ اللہ مسجدوں کی زمین کو حرم کی زمین کے ساتھ ملا دے گا، ان سب کو ایک کر کے اللہ جنت کی زمین بنا دے گا۔ یہ میں اور آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں یہ جنت کی زمین ہے، یہ جنت کی زمین پر ہم بیٹھے ہیں، اس پر ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے تو جماعت کی ثواب فضیلت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی سوچا جماعت کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ کبھی سوچا کہ اس زمین نے مٹنا نہیں ہے، اس پر جو آپ سجدہ کرو گے، اس پر جو آپ رکوع کرو گے، اس پر جو آپ قعود کرو گے، اس پر جو آپ قیام کرو گے، اس پر جو آپ تلاوت کرو گے، اس پر جو آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے، یہ مٹے گا نہیں۔ قیامت کے دن یہی زمین اللہ کی حضور ہمارے مومن ہونے کی گواہی دے گا۔ ہر مسجد کی زمین جو آپ نے کلمہ پڑھا اللہ کے سامنے اس مسجد کی زمین کہے گا یا اللہ اس شخص کی مومن ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان، کتنی بڑی دولت ہے یہ کلمہ، خدا کی قسم۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمائیں گے میرے حبیب اب جہنم سے اس کو بھی نکال کر کے جنت میں داخل کر دے جس نے زندگی میں ایک دفعہ کہا ہو اللہ، بس کلمہ بھی نہ پڑھا ہو، اللہ کہا ہو، اس کو بھی آخر جہنم سے نکالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی بدقسمت جہنم میں رہ جائیں گے جس نے زندگی میں ایک دفعہ لفظ اللہ بھی نہ کہا ہو۔ آپ کیا جانیں یہ کلمہ کیسی دولت ہے، یہ کلمہ شہادت کیسی دولت ہے جو اللہ نے ہمارے دل کے اندر داخل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود جا رہے ہیں، دبلے پتلے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس دبلے پتلے شخص کو ذرا دیکھو، پیچھے سے ہوا تھی، رک نہیں رہے تھے، بیچارے سنجیدہ انسان تھے، رک کر جانا چاہتے تھے لیکن وہ ہوا کی تاب نہیں لا رہے تھے، رکنا چاہتے تھے لیکن ہوا تیز تھی پیچھے سے۔ فرمایا اس دبلے پتلے شخص کو ذرا دیکھو، ہوا کی تاب نہیں لا رہا ہے۔ خدا کی قسم آج عبداللہ بن مسعود ہوا کی تاب دبلا پن کی وجہ سے نہیں لا رہے، قیامت کے دن پوری کائنات ترازو کے ایک پلڑے میں، عبداللہ بن مسعود دوسرے پلڑے میں۔ یہ دبلا پتلا شخص اللہ کے نزدیک اتنا باری ہے جس کی باری پن کا کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس کی سینے میں جو کچھ ہے، اس کی دل میں جو کچھ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین مومن کے ہر دل میں ہو۔ چون تیر سو دا دنیا خبری مو یاد کړي، د غویزیانو په مجلس کې کېنه دی ګپه ده چې ناشده ګپه ده، په مکه کې هم د دې ګپې نه خلاصېږي. ما دلته خو خدای یاد کا و یا کاري صاحب نو د ورمزي او د غویزۍ ګپه به درته وکړم، ما چې ونه کې یا یو غویزۍ تللې ورمزۍ ته ما ونه ګایږي د ده حفظې قرآن ووایه سورة یاسین ووایه، ته مکې له راغلی د غویزیانو او د ورمزیانو ګپې راته کوې، یوه ګپه ستا نه اورم ما یم، اتیا کالو سپین ږیری دې ګپې نو نه وې زده. ځوانان مینا ځوانان بوتلې کاري صاحب نو نسته اوس نو راته وکړه، و یو په درګاه کې ودرېږي که کاري صاحب را ښکاره سو ما دې راته وایه، ما چې زما څه بیرېږي د خدای څه ولې نه بیرېږي، مه کوه. عبدالله خان کاکوزی و یو ډېر یو عجبه
اس لیے میرے محترم دوستو، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ سے تعلق کو مضبوط، سونے سے پہلے یہ 3 صورتیں پڑھیں اور سورہ یاسین کو یاد کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم۔ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ اخلاص قل واللہ 3 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ سورۃ علم نشرح، بسم اللہ نشرح لك صدرك ووضعنا الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على سيدنا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل۔ کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کیجیے، زبان سے کچھ نہ کہے، سانس کو روٹین کے مطابق چلنے دے، دل میں توجہ کیجیے، آپ کی دل دھڑک رہا ہے، یہ دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، آپ کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف، دل کی طرف اللہ کی طرف۔ یہ وہ ذکر خفی ہے جو اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ کل اللہ قیامت کے دن جب فرمائیں گے میرے بندے تمہاری کچھ عبادات میرے ساتھ ہیں، اور اللہ کہیں گے یہ تمہارے دل کا ذکر ہے، جس دل نے پکارا تھا اللہ اللہ، بنا اس دل کو میں دوزخ میں ڈال سکتا ہوں جس نے دنیا میں مجھے یاد کیا ہو، جس نے دنیا میں مجھے پکارا ہو، اور جس دل کی صدائے اللہ 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 ہو، اللہ اس دل کو دوزخ میں ڈال سکیں گے؟ یہ آپ کی کامیابی کا زینہ ہے، زینہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ کرامن کاتبین بھی بے خبر ہے، ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے اللہ اور بندے کے بیچ میں کیا راز و نیاز ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على
الہ العالمین ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، انجانے میں ہوئے ہو یا قصدن ہوئے ہو مولا تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنی محبت کا ذرا نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے محبین کی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ ان اعمال کی محبت نصیب فرما دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، ہم سب کی مشکلات آسان فرما۔ مولا ہماری حاجتوں سے بھی تو واقف، ہماری مشکلات سے بھی تو واقف۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے یہ ساتھی غلام نبی ان کے ماموں انتقال فرما گئے ہیں، خصوصی دعا کیجیے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر و جمیل عطا فرمائے، جتنی مسلمان انتقال کر چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کی باغوں میں سے باغ بنا دے، یا اللہ جہنم کی گڑھے بننے سے اللہ محفوظ کر دے۔ الہ العالمین رحم فضل کرم عافیت مانگتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔